رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 سے 270 تک تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کل کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اصل مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی دلوں کی پختگی کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ان کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد ہے اپنے دل کی اصلاح بھی، اپنے نفس کی اصلاح بھی، تاکہ دل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اور نیکی کے دوسرے کاموں پر جمع رہے۔ ایک آدمی جو برابر خرچ کرتا رہتا ہے نا، اس کو خرچ کرنے کا اور جذبہ ہوتا ہے۔ جو دور رہتا ہے اب وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، اور جو خرچ کرتا رہتا ہے ان کے دلوں سے کنجوسی کا مادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کن لوگوں کی طرح ہے؟ کمثل جنۃ بربوہ، کہ اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے۔ اصابہا وابل، اور اس باغ کو پہنچے موسلا دھار بارش، پورا باغ ہو، خالی چٹیل پتھر نہ ہو، اس باغ کو پہنچے موسلا دھار بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اور پھر وہ باغ دگنا پھل دے۔ پھر اللہ کہتے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر تیز بارش نہیں پہنچی تو فوار اگر آ گئی وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص سخاوت کا خوب مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرتا ہے، تو اس مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ اور اگر اخلاص ہے اور معمولی بارش ہے، یعنی تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اخلاص 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے۔
بشرطے کہ اس کی نیت درست ہو، وہ خرچ کر کے احسان جتلاتا نہ ہو، وہ خرچ کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، وہ خرچ دکھلاوے کے لیے نہ کرتا ہو۔ نیت جو ہے نا، نیت، یہ زمین کی جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بمنزلہ زمین کے، کہ اگر زمین اچھی ہے، اگر نیت صحیح ہے تو تھوڑا سا خرچ کرنا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ لہذا نیکی کے ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا سامنے ہونا چاہیے، اور یہ قبولیت کا یہی معیار ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حالات، ہمارے دلوں کی نیت، ان سب سے اللہ واقف ہے۔ کوئی نعمت ملنے کی امید ہو اور وہ نعمت ضائع ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے نا۔ بہت امید باندھی تھی اور وہ نعمت ضائع ہو گئی، ملی نہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت گزشتہ سبق میں، کل کے سبق میں چٹان والی مثال میں ہو چکی ہے کہ چٹان تھی، اس پر ہلکی سی مٹی تھی، بارش برسی، کھیتی ہوگی، اب امید بندھی، اچانک سے ایک تیز بارش آئی اور وہ چٹان کی مٹی کو ساتھ بہا کر لے کر کے گئی، نعمت ضائع ہو گئی۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایک اور قسم کی مثال سے بیان کرتے ہیں، جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہی پر انحصار ہو اور وہ نعمت ضائع ہو جائے تو انسان کو کس قدر دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کے کام کرنے کے باوجود کچھ وجہوں کی بنا پر اس نیکی کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہاں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، آخرت میں جب اٹھیں گے اور پتہ چلے گا کہ اجر ضائع ہو گیا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی کو اللہ فرما رہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، اور باغ بھی کیسا؟ من نخیل و اعناب، کھجوروں کا باغ، انگوروں کا باغ، اور وہ باغ بھی کیسا؟ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس کے مالک کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی اس کے لیے اور کوئی روزی روٹی کا ذریعہ نہ ہو، اولاد بھی کمزور ہو، اور ایسی حالت میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پہنچے اس باغ کو آگ کا بگولا، آگ اس کو لگ جائے، بھڑکتی ہوئی آگ اس باغ کو لگ جائے، فاحترقت، اور وہ آگ کا بگولا اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ اندازہ کیجئے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی۔ ابھی تو آپ اللہ تعالیٰ آگ کی مثال سمجھا رہے، ابھی بارش کا دور ہے اور کئی لوگ کھیتی کرتے ہیں اور سیلاب آ جائے اور وہ کھیتی ضائع ہو جائے تو کسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی کہ وہ جلا کر راکھ کر دے، تو اندازہ کریے کہ ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی کہ یہی باغ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، یہی باغ اس کی پوری پونجی تھی جس پر خود اس کا اور اس کی اولاد کا انحصار تھا۔ جب یہی سارا جل کر راکھ ہو گیا تو وہ کیسے، وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ اللہ یہ مثال دے کے فرمانا چاہتے کہ کسی پر خرچ کر کے، خرچ کیا لاکھوں میں، بعد میں احسان جتا رہا ہے، خرچ کیا، اس کی پوری ضرورت پوری کر دی، بعد میں اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، خرچ کیا لیکن بعد دل میں نیت دکھلاوے کی ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو خرچ کر کے احسان جتلانے والے کی، تکلیف پہنچانے والے کی، دکھلاوا کرنے والے
کے لیے خرچ کرنے والے کی حالت بھی قیامت کے دن ایسی ہوگی. وہ سمجھے گا بڑا خرچ کیا ہے، بہت کچھ ملنے والا ہے، قیامت کو پہنچے گا پتہ چلے گا سب ضائع ہو گیا. جس طرح وہ باغ اپنے مالک کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اسی طرح اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے پھلوں سے محروم ہو گیا، اور پھر وہاں پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو. اس لیے خرچ کرو تو اگر کم کر سکتے ہو تو کم کرو، لیکن اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس میں اتباع سنت ہونی چاہیے. وہ خرچ کر کے پھر اس خرچ کو ضائع کرنے والی جتنی چیزیں، یہ نہیں کہ یہاں خرچ کیا اور باہر نکل کے لوگوں کو بتاتے پھر رہے، ضائع ہو جائے، کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ فرماتے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور اچھی اور بری چیز کا فرق کر سکو. بھائی میں خرچ کرتا ہوں، کس کے لیے خرچ کرتا ہوں؟ لوگوں کے لیے خرچ کر رہا ہوں تو پھر لوگوں کو بتاؤں گا. میں کسی پر اپنا رعب جمانے کے لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے، تو پھر میں اس پر احسان بھی جتلاؤں گا، اس کو تکلیف بھی پہنچاؤں گا. لیکن اگر میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے، خرچ کر کے میں نے چھوڑ دیا، میں جانے میرا رب جانے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے وہ میری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو میں جانوں میرا رب جانے، میں نے خرچ کیا اللہ کے لیے، اس کی ضرورت پوری کی، میں نے چھوڑ دیا. اب میں اس پر اپنی دھونس نہیں جماؤں گا، اب میں اس کو نہیں کہوں گا کل اٹھ کے جب وہ مجھے جواب دے گا کہ مجھے ہی میرا ہی کھایا، میں نے ہی ضرورت پوری کی اور میری بلی مجھے ہی میاؤں، میں اس سے یہ چیزیں نہیں کہوں گا. اللہ کہتے یہی اسی طرح اللہ فرماتے تمہارے لیے احکامات بیان کرتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اچھی اور بری چیز کا فرق کر سکو. اب صدقات کے باقی رہنے کے متعلق 3 شرطوں کا پہلے ذکر ہوا، کل کا ذکر ہوا کہ خیرات دو تو اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو 3 چیزیں کرو. ایک تو احسان مت جتلاؤ، دوسری چیز جس کو خرچ کیا ہے، جس پر خرچ کیا ہے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تیسری چیز وہ خرچ اللہ کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، تو تمہارا صدقہ محفوظ رہے گا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ چوتھی شرط مال کی پاکیزگی کا بیان فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو تم پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی. گویا صدقے کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ صاف ستھری اور بہتر چیز اللہ کے راستے میں دی جائے. مفسرین کرام نے طیبات کی تفصیل میں 2 چیزیں بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ مال حلال ہو، وہ مال کیا ہو؟ حلال ہو. حرام مال سے ادا کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت کا مال لیتا ہے، پھر صدقہ کرتا ہے، یعنی رابن ہوڈ بنتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا؟ وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنے سے وہ الٹا گنہگار ہوگا. بھئی یہ کس نے کہا کہ لوگوں کو تکلیف لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں خود گناہ کروں؟ کس نے کہا آپ سے ایسا؟ الٹا گنہگار ہوگا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو شخص حرام کمائی کی خوراک کھائے گا یا حرام کمائی کا لباس پہنے گا، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا. تو طیبات کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حلال مال ہو. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ اعلیٰ اور بہتر ہو، نکمی اور ردی نہ ہو کہ مری بکری اللہ کے نام. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی جائے اور کمتر چیز صدقہ خیرات میں دے دی جائے. یہ بھی مناسب نہیں. دے دوں گے ٹھیک ہے، وہ دے دیا، لیکن ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز دو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں
کہ جو کھجور کے اچھے خوشے اپنے لیے محفوظ کر لیتے اور نکمے خوشے اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیتے تھے. اللہ حدیث میں فرمایا کہ جب تم خود ردی چیز کو پسند نہیں کرتے تو اللہ اسے کیسے پسند کرے گا؟ لہذا زکوٰۃ اور صدقات میں بہتر اور اچھی چیز دینی چاہیے، نہ کہ گھٹیا. کیونکہ دینے والا وہ تو خود ہی براہ راست محنت کر کے کمانے کے علاوہ اس کا محنت کر کے کما رہا ہے وہ، اور پھر جب وہ خرچ کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں سے بہترین اجر ملے تو زیادہ نہ کم خرچ کرے لیکن اچھی چیز دے. اچھا، کمانے کے علاوہ ایک اور ذریعہ ہے انکم کا، زرعی پیداوار، کھیتی کی پیداوار. آگے اس کے متعلق فرمایا کہ اس میں سے بھی خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، دالیں ہے، جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں عشر آئے گا. تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد صرف فصلیں اور پھلی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم سب چیزوں کے لیے. پیاز ہے، لہسن ہے، گوبھی ہے، آلو ہے، مرچ ہے، جو چیز بھی زمین سے حاصل ہوتی ہے اس سے عشر نکالنا پڑے گا. مثلا اگر کوئی چیز 10 کلو نکلی ہے تو 1 کلو دینا پڑے گا، 10 پیازوں میں سے 1 پیاز دینا پڑے گا، 10 مرچوں میں سے 1 مرچ دینی پڑے گی. اگرچہ یہ چیزیں کسی نے گھر ہی میں کیوں نہ لگائی ہو، اپنے آنگن میں ہی کیوں نہ اگائی ہو، اس میں سے اس کو عشر دینا پڑے گا. کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے، جو پیدا کی ہے زمین سے. تو جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں باقاعدہ عشر ہے. ہاں، اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو بارانی زمین، یعنی جو زمین مالک کی مشقت کے بغیر سیراب ہوتی ہے، بارش سے وہ چیز اگتی ہے، اس میں 10واں حصہ ہے. اور اگر ٹیوب ویل، نہر یا نلکے کے ذریعے پانی دیا گیا ہے تو 20واں حصہ ہے، اس میں 2 چیزیں. لیکن یہ وہاں پہ ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ جہاں اسلامی نظام ہوگا وہاں عشر نکلتا ہے، جہاں اسلامی نظام نہیں ہے وہاں عشر نہیں ہے. پھر فرمایا ہاں آپ اپنے طور پر سوچو کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے، میں کھیتی اگاتا ہوں تو میں اپنے میں سے بھی حصہ نکال کے کسی ضرورت مند تک پہنچا دوں تو بات الگ ہے. اللہ فرماتے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا اس کمائی میں سے. وہ کمائی چاہے تجارت کے ذریعے ہو یا کھیتی باڑی کے ذریعے سے ہو، تم اللہ کے راستے میں ناقص چیز نہ دو. کہ تنفقون ولستم بآخذی، کہ جو چیز تم خرچ کرتے ہو تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسی چیز خرچ مت کرو. الا ان تغمضوا فی، کہ تم کو اگر کوئی چیز ویسی دے دے تو تم آنکھیں بند کر لو، تم چشم پوشی کر لو تو الگ بات ہے، کہ آنکھ بند کر لو بات نہ سنو تو الگ بات ہے. لہذا جب اللہ کے راستے میں دو تو بیکار اور ناقص چیز نہ دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ ہمارے صدقے خیرات کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہے، حمید قابل تعریف ہے. اگر ہم اللہ کی حمد نہیں کرتے تو اللہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہیں. انسان نہیں کرتا تو دنیا کے ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی. کوئی زبان حال سے تعریف کرتا ہے، کوئی زبان قال سے تعریف کرتا ہے، کوئی کاموں سے تعریف کرتا ہے، کوئی زبان سے تعریف کرتا ہے. تو اللہ ہماری تعریفوں کے محتاج نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے. یعنی جب تم زکوٰۃ دیتے ہو، عشر دیتے ہو یا عام صدقہ خیرات کرتے ہو تو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤں گے. یہ کام وہی کرے گا، صدقہ خیرات وہی کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ وہی کرے گا جس کا ایمان کامل ہوگا. زکوٰۃ بھی دے گا، عشر بھی نکالے گا اور اللہ کے جتنے حقوق ادا کرے گا. اس آدمی پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن کمزوری ہے تو شیطان ڈرائے گا کہ بھائی فقر ہے، ہوئے گا مت خرچ کر، کل کیا ہوگا تیرا.
حالانکہ کل کی ضرورت کی چیزیں اس سے بھی زیادہ پڑا ہوا ہے، پھر بھی نہیں خرچ کرے گا۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو، مسجدوں میں خرچ مت کرو، ضرورت مندوں پر مت خرچ کرو، بیماروں پر خرچ مت کرو۔ لیکن خرچ کہاں کرو؟ بے حیا بن کے شادیوں میں خرچ کرو، سمجھے؟ یہی کہتا ہے کہاں خرچ کرو؟ سنیما میں خرچ کرو، کہاں کھانا کرو؟ ڈانس کلبوں میں جانے کے لیے خرچ کرو، کہاں کرو؟ گانے سننے کے لیے اور ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے خرچ کرو۔ وہاں ہم کوئی نہیں سوچتے کہ ذرا کل کیا ہوگا، وہاں کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سوچے گا کل کیا ہوگا، لیکن برے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھو لوگ شادیاں کرتے، غور سے سنیے گا، ان میں بینڈ باجے ہوتے، ڈھول تماشے ہوتے، ضرورت سے زیادہ روشنیاں ہوتی ہے، اس میں قمقموں سے گلیاں سجائی جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، لوگ لا کے نچواتے ہیں، فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کریم میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ پھر عام رواج ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ بھی سن لو، ہمارے یہاں جو شادیوں میں ہوتا ہے ہم اس کو گناہ سمجھ رہے؟ بتاؤ میرے کو۔ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، کہتے جی خوشی کا موقع ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خوشی کا، یعنی خوشی کے موقع پر شریعت نے بے حیائی کی اور حرام کاموں کی، اور بے پردہ ہو کر، بے حیا بن کر، لوگوں کے سامنے مزین بن کر کے، میک اپ کر کے، کھل کے سب کے سامنے جانے کی اجازت ہے۔ کیا صحابہ کے دور میں خوشیاں نہیں آئی؟ کیا اللہ کے نبی کے دور میں خوشیاں نہیں آئی؟ خوشی منانے کا اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ اسلام نے ایک باؤنڈری طے کی ہے، ایک لمٹ طے کی ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ آج کل تو ایک باپردہ خاتون بھی شادی میں جا کر کے پردہ اتار دیتی ہے۔ خوشی کا موقع ہے، مولانا سرفراز خان صفدر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اکاڑا کے علاقے میں ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال پر ناچنے والے منگوا کر بھنگڑا ڈلوا دیا گیا، اور اس کا ثواب اس مائی کو پہنچایا۔ یہ سمجھتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے؟ یہ مسلمانوں کے کارنامے۔ ایک بوڑھے بابا فوت ہوئے، اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے جنازے کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے والے اور ناچنے والے ضرور ہو، یعنی میرا جنازہ ڈھول کی تاپ اور بھنگڑے کے ساتھ جائے۔ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو؟ اور ہر سال، ہر آتے دن کے ساتھ ایک نئی چیزیں انوینٹ ہوتی چلی جا رہی، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ داخل ہوتی چلی جا رہی۔ مسلمانوں کا ذہن گندا ہو گیا، انہوں نے دین کو سمجھا ہے شعبدہ بازی، انہوں نے دین کو سمجھا ہے ڈھول ڈھمک کے، انہوں نے دین کو سمجھا ہے کیا کیا اور کیا کیا میں بولوں کھل کے۔ دین نے تو ان ساری چیزوں کو، اسلام نے تو ختم کیا تھا، ہم دین کے نام پر ان کو انوینٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے۔ یعنی میں تو گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں ہزاروں کو بھی گناہ میں شامل کر رہا ہوں، میں اپنی قبر میں اتنوں کا بوجھ لے کے ساتھ میں جاؤں گا؟ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ اپنی قبر میں کتنوں کا بوجھ لے کے جاؤں گا؟ اور کوئی ڈر نہیں، اور وہاں کھڑے ہونے والے ایک نماز نہیں پڑھے گا، ایک نماز نہیں پڑھے گا۔ عصر کی اذان ہو رہی ہے لیکن وہاں ڈیک بند نہیں ہو رہا ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے وہاں ڈیک بند نہیں ہو رہا ہے، اور کس پر ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ۔ کون سی شریعت ہے؟ اگر رسول اللہ کو ماننے والے ہو تو رسول اللہ نے تو صاف کہہ دیا، چاہے دین کے نام پر ہو یا بغیر دین کے نام پر، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم واستماع الغنا والموسیقی، گانا سننے اور میوزک سے منع کیا گیا۔ کون سا دین ہے؟
بزرگوں کے نام پہ بزرگوں کو بدنام کر رہے ہو. بزرگوں کا نام مت لیا کرو، بزرگوں نے یہ کام نہیں کیے. اپنی خواہشات پورو کرنے کے لیے بزرگوں کے نام کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے کارنامے. ہندوؤں والی، سکھوں والی ساری رسمیں چھلانگیں لگا کر آ گئی اور آتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال کے ساتھ اس میں نئی چیز انٹری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. واللہ یعدکم مغفرتا وفضلا. اللہ اکبر. اور اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تم پر مہربانی کرے گا. اب کہاں جانا چاہتے ہو؟ مغفرت کی طرف، فضل کی طرف، اللہ کی معیت میں رہنا چاہتے ہو یا پھر شیطان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعتوں والا ہے، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ حکمت عنایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور حکمت کے معنی اہل علم بیان کرتے ہیں العلم نافع المؤدی الی العمل، کہ ایسا نافع علم جو عمل تک پہنچ جائے، ایسا نافع علم کہ جس کے ساتھ عمل بھی ہو. ایک خالی علم ہے کہ چیزوں کی معلومات ہے مگر عمل نہیں ہے، اس کو حکمت نہیں کہتے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو. آج کسی کو سمجھاؤ نا مجھے سب پتہ ہے، پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کتنا ہے. کسی کو سمجھاؤ تو بولے ہاں میں تو مسلمان ہوں، اب پورے دن میں ایک بھی نماز نہیں ہوگی. پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل. تو آپ کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ اپنے علم پر عمل کرو. آپ کو جو پتہ ہے اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت اور دانائی ملی، یعنی جس کو اللہ نے نفع دینے والا علم دیا اور علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی، تو اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند. یعنی جن کو اللہ نے صحیح عقل دی وہی نصیحت حاصل کرتے. کہتے ہیں نا کہ پتھر کو جھونک نہیں لگتی، اسی طرح نادان آدمی پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب آنے والی بات کو بہت اچھے سے سمجھنا، بہت غور سے سننا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ. جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچہ، وہ جائز طریقے سے کرو، ناجائز طریقے پر سے کرو. او نذرتم من نذر. یا کوئی نظر مانتے ہو، تو اللہ کہتے یاد رکھنا فإن اللہ یعلم. اللہ اس کو جانتا ہے. تم جو خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے. جس نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے. جس مال سے کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، حلال یا حرام اللہ جانتا ہے. اور جو نظر، جو منت تم مانتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اب یہاں سے نظر کو سمجھ لو، بہت غور سے سننا، غلط فہمی نہ ہو. نظر کا معنی سمجھ لو. حدیث پاک میں آتا ہے النذر لا یأتی ابن آدم بشیء، کہ نظر اور منت ماننا اچھی چیز نہیں ہے. پہلی بات میری بات نہیں، حدیث کی بات، صاف بات بول رہا ہوں. نظر ماننا، منت ماننا اچھی چیز نہیں ہے. اب سنیے، نظر اور منت ماننا یہ ہے کہ ایک بیمار آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں 2 دیگ دے دوں گا، یا اللہ کے راستے میں اتنے فقیروں کو کھلاؤں گا، لیکن میں ٹھیک ہو گیا تو ہی. الفاظ یاد رکھنا. یا کوئی مقدمے میں پریشان ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے مقدمے میں کامیابی نصیب ہوئی تو 10 آدمیوں کو کھلاؤں گا، مقدمہ جیتا تو ہی، نہیں جیتا تو نہیں. کہتا ہے اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، نہیں کامیاب ہوا تو نہیں رکھوں گا. یا کہتا ہے کہ اگر بزنس میں نفع ہوا تو 500 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا، نہیں ہوا تو نہیں دوں گا. اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک قسم کی خدا کے ساتھ سودا بازی ہے کہ دیکھ خدا میرا کام کر دے تو ہی میں رکھوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں رکھوں گا. مومن کا عمل سودا بازی کے لیے نہیں ہوتا ہے. مومن کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں دیکھے کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے، میں بیمار ہوں، تو آٹومیٹک خود نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرے، اللہ ٹھیک کر دے گا. آٹومیٹک خود روزے رکھ کے اللہ سے دعا کرے، خرچہ کرے،
بزنس میں لاس ہو رہا ہے تو صدقہ نکالے. اللہ سے سودا بازی کے شرط کہ اللہ تو کرے گا نا تو ہی روزہ رکھوں گا, تو کرے گا تو ہی اعتکاف کروں گا. یہ تو سودا بازی ہے ایک قسم کی اللہ کے ساتھ, اور اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. مومن کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کرے یا نہ کرے, میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ بن کر کے رہوں گا. اس لیے نظر یا منت ماننا یہ اچھی چیز نہیں. لیکن پہلی چیز کلیئر ہو گئی کہ نظر یا منت ماننا اچھی چیز نہیں. لیکن اگر مان لو کسی نے نظر مان لی, کسی نے منت مان لی اور اس کا کام ہو گیا تو اس منت کا پورا کرنا واجب ہے. اور نظر اور منت کے مال کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. سنیے گا, نظر مانی ہے میں 2 دیکھ دوں گا, اچھی بات ہے, فقیروں کو کھلانا, غریبوں کو کھلانا اچھی بات ہے. اب یہ جو مصرف ہے نا, جیسے زکوٰۃ دینی ہے ویسے نظر کا مصرف ہے. اب یہاں مالدار نہیں کھا سکتا, کافر نہیں کھا سکتا, سید نہیں کھا سکتا. اب لوگ نظر کے مانتے ہیں, دیکھ چڑھاتے ہیں اور محلے میں تقسیم کرتے لوگ, اور سب آ کے بیٹھ کے کھاتے کہ آؤ آؤ سب آپ کا کام ہے. بھائی زکوٰۃ کا مال جیسے حلال نہیں ہے نا میرے لیے, ویسے نظر کا مال بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. نادانی کرتے, سر سے ذمہ نہیں اترتا. اس کے لیے مستحق لوگوں کو تلاش کر کے کھلانا پڑے. بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر دیکھ کا نمک مسالہ چکھنا ہے تو وہ مسالہ چکھے لیکن نگل نہیں سکتا. اتنا سنگین مسئلہ ہے, وہ غریبوں کو ہی جانا پڑے گا. مالدار کھائیں گے تو حرام کھائیں گے. اور ایک ہے غیر اللہ کی نظر, کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے علاوہ کے نام پر یہ کام کروں گا, یا اللہ کے علاوہ کے نام پر, فلانے کے نام پر کھانا کھلاؤں گا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے نا. نظر منت مانی یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت مخلوق میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے, آپ ہی سے مدد مانگتے. اب لوگ بڑی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے, ہاں اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ فقیر اکٹھے مل جاتے. آپ اگر کہیں مزاروں پہ آپ گئے ہو تو غور کرنا میری اس بات کو, آج میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں غور کیا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مصرف نہیں ہوتے, ان میں سے اکثر بیٹھے ہوئے گندے عقیدے کے اور بے نماز ہوتے, اکثر ان میں نشئی ہوتے. ان کو دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ آپ نے جو منت مانی ہے وہ آپ اپنے محلے میں, آپ کو پتا ہے کون غریب ہے کون مستحق ہے, آپ کے آس پاس کے علاقوں میں پتا ہے, آپ وہاں تک پہنچاؤ, وہاں کیسے جائز ہو جائے گا؟ آپ غور کریے ان باتوں کو اور آپ کو پتا ہوگا. تو اگر نظر کا مانی آپ نے تو اب آپ پر واجب ہے اور آپ اس کو مستحق تک پہنچاؤ. اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, اللہ اس کو جانتا ہے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کی 265 سے 270 تک تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.